مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری یہ گفتگو اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں اور دیگر افراد کے لیے ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج 31 دسمبر 2022 ہے، انگریزی سال کا یہ آخری دن ہے، آخری رات ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی یہ انگریزی سال 2023 شروع ہوگا، 1 جنوری شروع ہوگا، یعنی انگریزی کا نیا سال شروع ہوگا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے جو سن ہیں اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو نبی آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس کو سن نبوی کہتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک جو دن رات سالوں کی جو ترتیب ہے اس کو ہجری کہتے ہیں یا قمری کہتے ہیں۔ تو یہ جو 1 جنوری ہے، نیا سال جو شروع ہوگا، یا انگریزی سال بولیں یا عیسوی بولیں، یہ اسلامی یہ سال نہیں ہے۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ترتیبات ہیں، وہ ساری چیزیں محرم الحرام سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 1 جنوری یہ انگریزی کہہ لیں یا عیسوی کہہ لیں، ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اس دن میں جو خوشیاں مناتے ہیں، یا 31 دسمبر کی رات میں خوشیاں مناتے ہیں، وہ عیسائی مناتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ہمارے نبی سے نہیں ہے۔ ہمارے اسلام سے اس سال کا جو نسبت نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جس کو مانتے ہیں، اس کو عیسائی کہتے ہیں، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ ڈانس کرتے ہیں، وہ ناچ کرتے ہیں، مرد عورتیں ساری رات اسی طرح وہ گزارتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، آج مسلمان بھی ان کے ان حرکتوں میں وہ شامل ہیں، ان حرکتوں میں وہ شریک ہیں۔ 31 دسمبر میں مسلمان مرد عورتیں جشن منا رہے ہیں، نئے سال کا مبارکباد دے رہے ہیں، گویا اپنے آپ کو عیسائیوں میں شریک کر رہے ہیں، عیسائیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے جو عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عیسائیوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری فتوحات مل گئی تھی، اس لیے ہم اس دن کی خوشی سے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بلکہ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا 10 محرم کے روزے رکھیں، جو اتنے فتوحات، اتنی نعمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، شکرانے کے طور پر ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں، ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، 9 10 یا 10 11 10 کا رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ نیک کام ہے، نیک کام کرنے میں بھی غیروں کی مشابہت نہ ہو۔ یہاں غلط کام ہو رہا ہے، یہ ڈانس، ساری رات میں جھاگنا، خوشیاں منانا، فضول خرچی کرنا، عریانی، فحاشی، بے پردگی، مرد عورتیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ان کو یہ خیال نہیں آتا اگر اس حال میں ہم مر گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ایک تو گناہ کرتے ہوئے اگر موت آ گئی، اور یا غیروں کی مشابہت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو نیا سال اگر شروع ہو رہا ہے تو آپ کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، یا اللہ کوئی بیماری نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، یا اللہ کوئی پریشانی نہ آئے، یا اللہ یہ جو سال آ رہا ہے خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ آپ کو رات کو اٹھ کر رونا چاہیے، نفل پڑھنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ سال شروع ہو رہا ہے خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ اگر آپ اس کو نیا سال شمار کرتے ہیں تو آپ کو رونا چاہیے، اللہ پاک سے جو نا دعا مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ڈانس کریں، ناچ کریں، میوزک ہے، فحاشی ہے، فضول خرچی ہے، ساری رات جاگنا، اللہ کو ناراض کرنا۔ اگر آپ اس کو نیا سال مانتے ہیں تو نیا سال کے ابتدا میں اس طرح گناہ کرتے ہیں، وہ سال کیسے خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ میسیج بھیج رہے ہیں واٹس ایپ میں، پوسٹ بھیج رہے ہیں فیس بک میں، نیا سال، نئے سال کی مبارکبادی ہے، خوشی ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، پٹاخے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی فضول خرچی ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی منانے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح خوشیاں منائیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں، اپنے تمام مسلمانوں کو بھی اس سے دور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔